السلام علیکم ناظرین، آپ کی ہوسٹ حمیرہ قریشی آج پھر حاضر ہے ہیلتھ گائیڈ وتھ حمیرہ میں۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ کو رائٹ میڈیکل بلنگ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے، جو کہ ون سٹاپ شاپ ہے فار آل یور کریڈینشلنگ، بلنگ اینڈ کوڈنگ نیڈس۔ اس کے علاوہ ہم نیوز کے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم فراہم کیا۔ میرے آج کے گیسٹ ہیں ڈاکٹر ہمایوں نقوی۔ ڈاکٹر ہمایوں نقوی کا کلینک ہے ویسٹ ہیوسٹن ہارٹ سینٹر کے نام سے۔ ویسٹ آف ہیوسٹن میں آبویسلی وہ موجود ہے۔ اس میں انہوں نے بورڈ سرٹیفیکیشن کے بعد اپنی پریکٹس شروع کی۔ ٹیکسس A&M سے انہوں نے میڈیسن کیا اور یونیورسٹی آف ٹیکسس جو ہے اس میں انہوں نے ریزیڈنسی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بورڈز کیے، اپنی فیلوشپ کی، ایک پریونٹیو کارڈیولوجسٹ۔ تو چلیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پریونشن علاج سے کیسے بہتر ہے اور کارڈیولوجی کی خاص طور پہ پریونشن کے لیے ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می۔ بہت اچھا لگا کہ یہاں پہ دیکھیے کہ یہ پروگرام ایسا ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی کے لیے اور سب کو سکھانے کے لیے کہ کیا ضروری ہے ہارٹ ہیلتھ کے لیے۔ میرا پرائمری انٹرسٹ جو ہے وہ پریونٹیو کارڈیولوجی ہے۔ یوزلی علاج سے بہتر جو ہے وہ پریونشن ہے، بٹ along with prevention I do treat a lot of disease like cardiac diseases, heart failure, arrhythmias اور different heart attacks کے بعد کی جو conditions ہوتی ہیں ساری میں ٹریٹ کرتا ہوں، لیکن مین انٹرسٹ اور مین فوکس میرا پریونشن ہے۔ تو اس میں پریونشن کے لیے ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ جی سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے، جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، اس میں ہارٹ ڈیزیز اور ہارٹ اٹیک کا رسک کافی ہائی ہے۔ اگر آپ ACC جو امریکن کالج آف کارڈیولوجی ہے اس کی گائیڈ لائنس دیکھیں تو اس میں ساؤتھ ایشین اینسسٹری ایک الگ سے ایک رسک انہینسنگ فیکٹر ہے وہ کیا ہارٹ ڈیزیز کے لیے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جسٹ بیکاز آپ کی جو اینسسٹری ہے وہ ساؤتھ ایشیا سے ہے یا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان کنٹریز سے ہیں، آپ کا وہ آلریڈی رسک ہارٹ اٹیکس کا بڑا ہوا ہے۔ تو خاص کر ہماری کمیونٹی کو، پاکستانی سٹیزنس کو، یہاں کے جو پاکستانی لوگ ہیں، انڈین پیشنٹ جو ہیں، ان کو خاص کر بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اپنے ہارٹ ہیلتھ کا۔ اور آپ دیکھیں گے کافی ہر کسی کی فیملی میں کوئی ہے جس کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، جس کے ہارٹ میں اسٹینٹس لگ چکے ہیں، جس کو ہارٹ فیلئر ہے، ہارٹ کی کوئی نہ کوئی ایشو ہے، کیونکہ بہت سے فیکٹرز ہیں، اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ میں جب اپنے پیشنٹ سے بات کرتا ہوں تو میں 6 چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہیں پریونشن کے لیے۔ کچھ چیزیں ہمیں آلریڈی پتہ ہیں، آپ کو کھانا کیسا کھانا ہے، ہیلتھی ڈائٹ، اپنے کھانے میں ریڈ میٹ کم کرنا، فش زیادہ بڑھانا، سی فوڈ بڑھانا، ویجیٹیبلس بڑھانا، آلیو آئل، ان چیزوں میں زیادہ کوک کرنا ہے۔ ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ۔ دوسری چیز جو ہے وہ اسٹریس لیول اور سلیپ لیول۔ اسٹریس اور سلیپ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول، کافی اس کا اچھا اور امپورٹنٹ رول ہے آپ کی ہارٹ ہیلتھ مینٹین کرنے کی۔ تیسری چیز ہماری کمیونٹی میں بہت کامن ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ اسموکنگ، اور اسموکنگ اوائڈ کرنا از ویری امپورٹنٹ۔ اس میں کیونکہ اسموکنگ جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کا رسک آلریڈی ڈبل ٹو ٹرپل ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیکس کا۔ تو یہ 3 چیزیں لائف اسٹائل کے بارے میں ہو گئیں، اور ایکسرسائز بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے۔ اسموکنگ کا ایگزیکٹلی بتائے کہ جب اسموکنگ کو کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہارٹ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں؟ اسموکنگ کرتے ہیں تو یو آر انہیلنگ اسموک، آپ اسموک انہیل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو کیمیکلز آپ کی باڈی میں جا رہے ہوتے ہیں وہ ڈیمیجنگ ہوتے ہیں آپ کی بلڈ ویسلز کو۔ ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے وہ ان دا اینڈ بلڈ ویسل ڈیزیز ہوتی ہے۔ آپ کی ہارٹ کی جو بلڈ ویسلز ہیں جو ہارٹ کو بلڈ پہنچا رہی ہیں، آکسیجن پہنچا رہی ہیں، جو آپ کی ہارٹ کو اسٹرانگ رکھ رہی ہیں، وہ ڈیمیج ہوتی رہتی ہیں اسموکنگ کی کیمیکلز کی وجہ سے۔ اور ایونچولی وہ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کا اتنا اسٹریس ڈالتی ہے، اتنا انفلیمیشن ڈالتی ہے آپ کی ہارٹ آرٹریز میں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اسٹریس کیسے اگر ہوتا ہے تو ہارٹ پہ اسٹریس بن جاتا ہے، اس کا کیا میکینزم ہے؟ کس طرح اسٹریس جو ہوتا ہے، مینٹل اسٹریس ہے، کام کا اسٹریس ہے، تو ہارٹ تک کیسے پہنچ گیا؟ لیک آف سلیپ جو ہوتی ہے آپ کی، جو سلیپ آپ کو نہیں ملی ہوئی ہوتی، نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی، آپ کی لائف میں اسٹریس ہے، کوپ کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، بلڈ پریشر آپ کا کنسسٹنٹلی ہائی رہتا ہے۔ جب بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں ہارٹ پہ اسٹریس آتا ہے،
ہارٹ کو پمپ کرنا ہوتا ہے اس ہائی پریشر کے خلاف, اور اس سے ہارٹ پہ اسٹریس آتا ہے, آپ کی ہارٹ کی بلڈ ویسلس پہ اسٹریس آتا ہے, اور کافی ہارٹ کہلاتا ہے ہارٹ کی ریماڈلنگ ہونے لگتی ہے, کیونکہ ہارٹ کی مسل تھک ہونے لگتی ہے, چیمبرز جو اس کے سائز ہوتے ہیں وہ لارج ہونے لگتے ہیں, تو اس پہ ایونچولی لانگ ٹرم اسٹریس کی وجہ سے ہارٹ پہ اسٹریس پڑتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے, جب آپ کی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو آپ کی آرٹریز جو ہوتی ہیں, جو آرٹریز سپلائی کر رہی ہوتی ہیں بلڈ ہارٹ کو, ان پہ بھی اسٹریس آتا ہے, اور اس پہ ڈیمیج سلولی ڈیمیج ہوتا ہے, اور پھر پلیک بلڈ اپ ہوتا ہے, اور وہ پلیک جب رپچر ہوتا ہے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. آپ نے لائف سٹائل تو بتائی, لیکن پریونشن میں کون سے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں یا ہوتے ہیں یا لیبز ہوتی ہیں, وہ بتائیے. تو یہ 3 چیزیں تو ہم نے لائف سٹائل کے بارے میں بات کر لی. دوسری جو چیزیں, ایک تو آپ کو اپنا بلڈ پریشر ریگولرلی چیک کرنا چاہیے, کہ اگر آپ بلڈ پریشر اپنا ڈیلی, اگر ڈیلی نہیں تو تقریباً مہینے میں 15 سے 16 بار چیک کر رہے ہیں, دیکھنے کے لیے کہ آپ کا بلڈ پریشر ایک رینج میں رہ رہا ہے. دوسری چیز جو امپورٹنس ہے, میک شیور کریں کہ آپ انسولن ریزسٹنس ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں اپنی باڈی میں. اور انسولن ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ کی باڈی کے جو سیلز ہیں اور جو باڈی کے آرگنز ہیں وہ انسولن ان پہ کام کرنا بند کر دیتی ہے, آپ کو ڈائبٹیز کی طرف ہو سکتا ہے. آپ کو ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں ورڈ پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز, یہ چیزیں اوائڈ کرنا ہے کہ آپ جب آپ دیکھیں کہ آپ کو پری ڈائبٹیز ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کے جلدی سے ایکٹ کرنا اس کے بارے میں. تو اس کے لیے جو ٹیسٹ ہم لوگ یوزلی کرتے ہیں وہ ایک ٹیسٹ کہلاتا ہے HbA1c, ہیموگلوبن A1c, اور وہ چیک کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کو انسولن ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے. تو ایک جو چیز میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ پیشنٹس کو بلڈ پریشر کنٹرول رکھنا, اپنی ڈائبٹیز کا چیک رکھنا, اور اپنا کولیسٹرول چیک کرنا, دیکھنے کے لیے کہ آپ کے کولیسٹرول لیولز ایک لمٹ کے اوپر جا رہے ہیں یا اس سے کم رہ رہے ہیں. اور ہر بندے کی ایک رسک پروفائل ہوتی ہے. میں پیشنٹ دیکھتا ہوں اپنے آفس میں, تو میں اس کا پوری A to Z دیکھتا ہوں کہ آپ کی کیا رسک پروفائل ہے, آپ کیا کیا چیزیں ٹیک کیئر کر رہے ہیں, آپ کے ویٹ کیسا ہے, آپ کا بلڈ پریشر کیسا ہے, آپ کی لیبس کیسی دکھ رہی ہیں. اور ڈپینڈنگ آن اگر کوئی پیشنٹ ہے جس کا رسک لو ہے تو چلیں اس کا تھوڑا ہم لوگ اس کو لیوے دے سکتے ہیں, اور اس کا رسک پروفائل بتانے کے بعد سے لیوے دے سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کا میڈیم ٹو ہائی رسک ہے بیسڈ آن مینی فیکٹرز, پھر کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو کافی امپورٹنٹ ہیں. اور ان میں سے ایک جو چیز ہے وہ ادھر چیک کریں آپ کیلشیم سکور یا کارڈیک CTA. اور کارڈیک CTA کیلشیم سکور سے یہ ہم CT کر کے, ہارٹ کا CT کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کی آرٹریز میں کوئی پلیک بلڈ اپ تو نہیں ہو رہا ہے. تو یہ 2 جو ٹیسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں آپ کے ڈائگنوسٹک وہ ہو جاتے ہیں, کارڈیک CTA. اور اس میں جو اچھی ایسے امیجنگ سینٹرز ہیں جو یہ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں, اس میں آپ پیشنٹس کو بھجواتے ہیں کہ وہ کارڈیک CTA کروا لیں. اور لپڈ جو ہے اس میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ گڈ کولیسٹرول ہے, بیڈ کولیسٹرول ہے, آپ نے مینشن کیا تھا. تو ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹینز, یا وہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ وہ کیا ہے. تو دیکھیں یہ لائپو پروٹینز جو ہوتے ہیں نا, LDL کہلاتا ہے لو ڈینسٹی لپو پروٹین یا ہائی ڈینسٹی لپو پروٹین, یہ کیریئرز ہیں, یہ کولیسٹرول کیری کرتے ہیں آپ کی باڈی کے بلڈ سرکولیشن میں. اب لو ڈینسٹی لپو پروٹین آپ سوچ لیں کہ آپ کی اسٹریٹ ہے, ایک اسٹریٹ ہے جس میں فینسز ہیں, اور اس پہ ایک گاڑی آ گئی ہے جو بہت خراب طریقے سے ڈرائیو کر رہی ہے, اور وہ ایسے ڈرائیو کر رہی ہے جو ادھر ادھر مارتی ہوئی جا رہی ہے اور فینس کو ڈیمیج کر رہی ہے. جو ہائی ڈینسٹی لپو پروٹین ہے وہ اتنا سے گڈ ڈرائیورز ہیں, اچھے ڈرائیور ہیں, جو آپ کی گاڑی میں سیدھا سیدھا جا رہے ہیں اسٹریٹ پہ اور کوئی ڈیمیج نہیں کر رہے ہیں. آپ کی کولیسٹرول آپ چاہیں گے کہ کیری کریں ایسے پروٹینز جو اچھے ڈرائیورز ہوں بنسبت کے برے ڈرائیورز ہوں. یہ میں انالوجی اپنے پیشنٹس کو ڈرا کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارا گول ہے کہ جتنے بھی برے ڈرائیورز ہیں آپ کی اسٹریٹ میں, آپ کی بلڈ ویسلز میں, ان کو ہم منیمائز کر لیں, اور جتنے اچھے ڈرائیورز ہیں ان کو میکسیمائز کر لیں. تو جو چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں, ایک تو ہم لوگ دیکھتے ہیں لو ڈینسٹی لپو پروٹین, جو ایک طرح سے ٹریڈیشنلی اس کا نام ہے کہ خراب کولیسٹرول یا بیڈ کولیسٹرول جو ڈیمیج کرتا ہے آپ کے ہارٹ کو. ایک اور جو چیز جو چیک کرنا امپورٹنٹ ہے وہ نان HDL کولیسٹرول, اور ایک اور جو ہم لوگ یوز ورڈ کرتے ہیں ApoB لیولز, کہ یہ سارے برے کولیسٹرولز ہیں, LDL پلس دوسرے ادر جو بھی آپ کی آرٹریز کو ڈیمیج کرتے ہیں. اور ایک اور جو چیز میں چیک کرتا ہوں اپنے پیشنٹس کے لیے وہ کہتا ہے لپو پروٹین A. اور لپو پروٹین A ایک مارکر ہے جو کارڈیولوجسٹ اب اس کے بارے میں جان رہے ہیں ریسنٹلی, پچھلے 4 سے 5 سال میں, جو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جن لوگوں میں لپو پروٹین ہائی ہے
ان کا ہارٹ اٹیک کا رسک کافی ہائی ہے. نہ صرف ہارٹ اٹیک کا نہیں, ڈائبٹیز کا, ویلو ڈیزیز کا, لیپوپروٹین اے لیولز جو ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ایک مارکر ہے جو میں نے اب چیک کرنا شروع کر دیا ہے کچھ سلیکٹڈ پاپولیشن میں جن کا مجھے لگتا ہے کہ رسک تھوڑا ہائی ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم ابھی بس ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ڈاکٹر ہمایوں نقوی سے باتیں کرتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک, آپ کہیں جائیے گا نہیں. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. RMB offers guaranteed lower rates and better services than your current billing setup. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. At Maximum Resolution Imaging, located in Richmond, Texas, we believe in treating our patients like friends and family. Our team is not just here to provide exceptional medical care. We're here for your well-being. We provide a comforting hand and a reassuring smile because we genuinely care about your well-being. But it's not just our people that set us apart. It's our latest technology that ensures that you receive the most accurate and timely diagnoses. We offer comprehensive breast imaging services. Our full body scans give you a complete health assessment in a single visit, all with zero radiation. We have harnessed the power of AI with artificial intelligence. We provide more accurate and timely results. So when you choose Maximum Resolution Imaging, you're not just choosing a healthcare provider, you're choosing a partner in your health journey. Schedule your appointment today. Call us at 832-400-2731. We proudly serve Richmond, Katy, Sugar Land, Rosenberg, Cinco Ranch, Fulshear, and Missouri City, all from one convenient central location. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. RMB offers guaranteed lower rates and better services than your current billing setup. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر ہمایوں نقوی کے ساتھ. ہمارے بورڈ سرٹیفائیڈ کارڈیولوجسٹ, ویسٹ ہیوسٹن سے تعلق ہے ان کا. تو چلیے ان سے دوبارہ اپنی باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر نقوی, تو پریونٹیو کارڈیولوجی میں ہم اور کون سے ایسے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں, ان کے بارے میں بتائیں. تو ایک جو چیز تھی, ہم نے لیبس کے بارے میں بات کر لی. ایک جو میں لیب مینشن کرنا بھول گیا تھا, وہ تھی ایک کیا تھا ہائی سینسٹیو CRP, HSCRP, جو میں بھی چیک کرتا ہوں اپنے کافی پیشنٹس میں, اور اس میں وہ دکھاتا ہے کہ آپ کی آرٹریز میں انفلیمیشن کتنی ہے. اگر آپ کی آرٹریز میں انفلیمیشن زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ کا رسک ہارٹ اٹیک کا زیادہ ہے. ٹھیک, تو یہ ایک اور لیب ہے جو میں نے پہلے مینشن نہیں کی تھی. لیکن ان ٹرمز آف پروسیجرز اور امیجنگ, کچھ چیزیں ہیں جو ڈپینڈنگ آن اس پیشنٹ کی کیا رسک پروفائل ہے. شروع میں تو میں نے پیشنٹ جب دیکھا, اس کی ہسٹری لی, ان کی لیبس چیک کی, تو اس سے ایک رسک پروفائل جنریٹ ہوتی ہے کہ اچھا پیشنٹ کو کس چیز کے رسک ہیں. جب ہم ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ہارٹ اٹیک کے ساتھ ساتھ ایک اسٹروک کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ہم اس کا پیشنٹ کا اسٹروک رسک بھی ریڈیوس کر رہے ہیں. تو ایک جو ٹیسٹ کچھ پیشنٹس میں جن کا رسک میں بی ہائی ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے, ان کا ایک جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروٹیڈ الٹرا ساؤنڈ, جو یہ نیک آپ کی گردن میں جو آرٹریز ہیں جو برین تک جاتی ہیں, ان میں چیک کرنا کہ ان میں کوئی پلیک تو ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے, اس میں کوئی نیروئنگ تو نہیں ہو رہی ہے اس کی. تو وہ ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے. ایک اور جو ٹیسٹ میں پیشنٹ میں کرتا ہوں, اگر کسی کا ہائی بلڈ پریشر ہے, ان کو کبھی کبھار شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے, سانس لینے مشکل ہوتی ہے, تو ایک ایکو کارڈیوگرام کارڈیولوجسٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے. ہر پیشنٹ جو آتا ہے آلموسٹ اس کو ایکو کارڈیوگرام
ہوتا ہے آلموسٹ. موسٹ آف دا ٹائم سمٹمس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن ایکو کارڈیوگرام کافی انفارمیشن دے پاتا ہے. اس کو ایکو کارڈیوگرام کے تھرو ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ آپ کی ہارٹ کے چیمبر سائز کیسے ہیں, آپ کے ویلو میں کوئی پرابلمس تو نہیں ہے, آپ کی ہارٹ کی مسل کوئی تھک تو نہیں ہو رہی ہے, آپ کو ہارٹ فیلئر تو ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ایک ٹیسٹ یہ ہو گیا. پھر دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے اینکل بریکیل انڈیکس, ABI. ایک وہ بھی ٹیسٹ ہم لوگ کرتے ہیں اپنے آفس میں, اور وہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی ہاتھ میں جو بلڈ پریشر ہے وہ کیسا کمپیئر کر رہا ہے لیگس کے بلڈ پریشر سے. اور وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ آپ کی جو آرٹریز ہیں تھرو آؤٹ دا باڈی اس میں کوئی نیرونگ تو ڈیولپ نہیں ہو رہی. تو لوگ جو اسموکر ہوئے, جو اسموک کرتے ہیں, جن کو ڈائبٹیز ہے, ان کے لیے ABI کرنا امپورٹنٹ ہے, دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنے ٹانگ کی جو آرٹریز ہیں ان میں بلاکیج تو نہیں ہو رہا ہے. ایک طرح سے کارڈیولوجسٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ بلڈ ویسلس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. بلڈ ویسلس میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ساری بلڈ ویسلس میں کوئی نیروئنگ, کوئی پلیک, کوئی بلاکیج تو نہیں ڈیولپ ہو رہا ہے. تو یعنی ABI جب آپ کرتے ہیں, اسموکرز ہوتے ہیں, تو ان کا ٹانگوں کا بلڈ پریشر ڈفرینٹ ہوتا ہے, آرمس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جی, اس کی ایک مشین ہوتی ہے جس میں ایک وقت میں آپ دونوں ٹانگوں پہ بلڈ پریشر کف لگاتے ہیں اور دونوں ہاتھوں پہ. پھر آپ کے چیک کرتے ہیں کہ پلس جو ہوتی ہے اس میں ایک ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ڈاپلر ساؤنڈ ویو ہوتی ہے, اس کی ویو فارم چیک کرتے ہیں کہ کیسا ویو فارم ہے اور کیسی اس کی ویو فارم ہے, اور پھر آپ کا بلڈ پریشر کیسا ہے کمپیئر ٹو ہاتھ کا پریشر ایٹ دا سیم ٹائم لیگ پریشر. اسٹریس ٹیسٹ کا بہت نام سنا گیا ہے, اسٹریس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹریس ٹیسٹ جب آپ کرتے ہیں تو یوزلی آپ کسی سمٹمس کے لیے کرتے ہیں, بغیر کسی سمٹم کے. اگر کوئی ہیلتھی بندہ ہے جس کا کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کے لیے اسٹریس ٹیسٹ کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے. اسٹریس ٹیسٹ ایک جو ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بندے کو اسٹریس کرنا ہے, اس کے ہارٹ کو اسٹریس کرنے کے طریقے میں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو ٹریڈ مل پہ بھگائیں, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ کا ہارٹ ریٹ انکریز ہو. اور دوسرا ہے کہ آپ کو دوا دے کے آپ کو اسٹریس کریں, اور اس کے بھی 1-2-3 دوائیاں ہیں جو ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. اور پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ جب آپ نے اسٹریس کر لیا پیشنٹ کو, تو اس کو آپ کیسے اس کی امیجنگ کریں ہارٹ کی. تو جب ہم پیشنٹ کو اسٹریس کرتے ہیں پھر دیکھنے کے لیے کہ اس کے ہارٹ میں بلڈ فلو صحیح سے پہنچ رہا ہے ہر جگہ, یا تو ہم لوگ اس کا ایکو کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہارٹ فنکشن ٹھیک ہے اسٹریس میں, یا پھر اس کی نیوکلیئر امیجنگ کر سکتے ہیں. اور نیوکلیئر امیجنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹریس سے پہلے ایک آئسوٹوپ ہوتا ہے, نیوکلیئر آئسوٹوپ, جو ہم انجیکٹ کرتے ہیں وہ ہارٹ میں جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے. پھر آپ تصویر لیتے ہیں اس کی کیمرے کے تھرو, اور پھر جب آپ بندے کو اسٹریس کرتے ہیں یا پیشنٹ کو اسٹریس کرتے ہیں, جب وہ ٹریڈمل پہ بھاگتا ہے یا دوا دے کے اس کو اسٹریس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ پھر سے چیک کرتے ہیں کہ اس دوائی کا کہاں کہاں تک پہنچی ہے, کہاں کہاں نہیں پہنچی ہے. اچھا, تو آپ کے آفس میں, آپ کے کلینک میں کون کون سے پریونٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ ہم لوگ نیوکلیئر امیجنگ کرتے ہیں, ہم لوگ ایکو کرتے ہیں, ہم لوگ ABIs کرتے ہیں, کروٹیڈ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. اگر جو اسموکر ہوتا ہے تو اس کی ایبڈومنل ایورٹک اینیورزم کے لیے AAA اسکرین کراتا ہے, وہ بھی کرتے ہیں. پھر جو دوسری چیز کرتے ہیں, کچھ پیشنٹس, کافی پیشنٹس آتے ہیں, وہ ان کو کچھ پیلپیٹیشنز ہوتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کا دل بہت تیزی دھڑک رہا ہے. اس کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے اسکریننگ کرنے کے لیے کہ ان کو کوئی ہارٹ کی ردم ایشوز تو نہیں ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ ہارٹ مانیٹر لگاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ان کا ہارٹ ردم جو ہے, جب وہ سو رہے ہوتے ہیں یا کچھ اسٹریس میں ہوتے ہیں, تو ان کے ہارٹ میں کوئی ردم کے ایشوز تو نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اس کے ساتھ لیب ٹیسٹنگ ساری جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے وہ ہوتی ہے. اور پھر ایک اور جو چیز ہم لوگ آفر کرتے ہیں اپنے آفس میں, وہ بہت سے نئی دوائیاں, جو نئی میڈیکیشنز جو ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچ پائی ہوتی ہیں کیونکہ ابھی تک وہ ٹیسٹنگ میں ہوتی ہیں, ان کے کافی کلینکل ریسرچ ٹرائلز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آفس میں. اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو اس کا کافی ہارڈ ٹو کنٹرول ڈیزیز ہے, اس کے لپڈز جو ہیں, اس کے کولیسٹرول جو ہے مینیج نہیں ہو رہا ہے, ہمارے آفس میں ایسی ریسرچ اسٹڈیز ہو رہی ہیں جو ایسی نئی دوائیاں جو آ رہی ہیں مارکیٹ میں, جو ابھی تک عام پبلک کے لیے اویلیبل نہیں ہوئی ہیں, اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کرنے کے لیے کہ اس کے ہم کولیسٹرول کیسے لو کر سکتے ہیں. یا کافی جو ابھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ویٹ لاس کے لیے. آج کل جو ایک میڈیکل کمیونٹی میں جو ایک طرح سے دھوم مچی ہوئی ہے, وہ کچھ میڈیکیشنز ہیں جو ویٹ لاس میں کافی ہیلپ کر رہی ہیں. نام کافی لوگوں کو ان کا نام جو ہے GLP-1 ایگنسٹ ہے, اور ان کے کافی کلینکل ریسرچ ٹرائلز ہو رہے ہیں ویٹ لاس کے لیے, تو وہ ہم لوگ آفس میں بھی کرتے ہیں, اور پیشنٹس کو وہ مل پاتی ہیں اور
اس کے بارے میں وہ لوگ اس کا فری آف کاسٹ ایکچولی پیشنٹس اگر وہ ٹرائل میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو فری آف کاسٹ کیئر, فری آف کاسٹ میڈیکیشن, اور ان کو تھوڑی ان کے ٹریول اور ٹائم کے لیے ان کو کمپنسیشن نہیں ملتی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے پاس انشورنس نہیں ہے اور اس کو کوئی ایسی ہارٹ ایشو ہے تو وہ آپ کے آفس سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے کہ کسی ریسرچ اسٹڈی میں انرول ہو جائے. جی ضرور. اینڈ ہی کین گیٹ سم میڈیکیشن فار فری. تو اس کے ایکچولی اس کے بارے میں ہم نے ایک نیا انیشیٹو اسٹارٹ کیا ہے. جو پیشنٹس جن کے پاس انشورنس نہیں ہے اور زیادہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں, ان کے لیے ہم نے ایک لو کاسٹ آلموسٹ منیمل کاسٹ کلینک کھولی ہے. اس کا نام ہے ایزی ہیلتھ. تو ایزی ہیلتھ وہ ایک طرح سے پرائمری کیئر کلینک ہے, اور اس میں پیشنٹس کو بہت کم کاسٹ میں, منیمل کاسٹ میں کافی کیئر مل جاتی ہے, کافی لیب ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہ کوئی کسی طرح سے ان کو ہم کسی کلینکل ٹرائل کے لیے ان کو انرول کر سکتے ہیں ان کے فائدے کے لیے, کہ اگر ان کا ٹریٹمنٹ ایک انسولن ٹرائل ہے جس میں ہم 2 طرح کی انسولن کمپیئر کر رہے ہیں, اور پیشنٹ کے پاس انشورنس نہیں ہے جو وہ انشورنس سے وہ اپنی انسولن لے پائے, تو مے بی ہم اس ٹرائل کے تھرو ان کو وہ کیئر پہنچا پائیں. تو یہ کلینک ہم نے اسٹارٹ کی تھی, تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں, اور اس میں کافی لوگوں کو انٹرسٹ ہے. تو وہ میری کلینک سے الگ ہے, لیکن ایز اے کمپنی میرے اور مائی بردر وی اسٹارٹڈ دیٹ کلینک. تو وہ یعنی ہے اسی لوکیشن پہ جو آپ میری لوکیشن پہ نہیں ہے, وہ ڈفرینٹ لوکیشن پہ ہے. اچھا جی, وہ کیٹی ایریا میں. اچھا آپ نے بتایا ایزی ہیلتھ. ایزی ہیلتھ, تو کیا اس کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ ہے؟ اس کی بھی ویب سائٹ ہے, وہ ایزی ہیلتھ. اگر کوئی گوگل کرے ایزی ہیلتھ اینڈ ویلنس, وہ اس کی ویب سائٹ آ جائے گی. اچھا, تو ناظرین یہ دیکھیے کہ ایک انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ ایزی ہیلتھ کے نام سے انہوں نے ایک کلینک کھولا ہے جو کہ آپ کو ایٹ لیسٹ بیسک جو ہے ساری آپ کی پریونٹیو چیزیں اوور آل ہیلتھ کے حساب سے آپ کے لیے کرے گا, اور آپ کو کاسٹ سیونگ بھی ہوگا, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ مزید جو ہے کوئی بھی قسم کا ہیلتھ رسک اگر ہے انوالو تو آپ کہاں جا سکتے ہیں. اور اس ایزی ہیلتھ میں یہ ہے کہ ہمارا کافی بڑا نیٹ ورک ہے اسپیشلسٹ کا. تو اگر کسی کو ضرورت ہے کسی اسپیشلسٹ کی اس ایزی ہیلتھ میں جو ڈائگنوز ہوا ہے کسی کو پرابلم, تو پھر ہم لوگ ریفر کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, چل جا کے آپ کارڈیالوجسٹ کو دیکھیں یا انڈوکرینالوجسٹ کو دیکھیں یا نیفرولوجسٹ کو دیکھیں. تو یہ ایک انیشیٹو ہے جو کافی لوگوں کو اس سے ہیلپ مل رہی ہے. ناظرین, ڈاکٹر ہمایوں نقوی سے باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہمارے کارڈیالوجسٹ ہیں, بورڈ سرٹیفائیڈ, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر اسپیشلٹی کی 2 ایپیسوڈز کر رہے ہیں اس وقت اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے. تو اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن ہم ان سے مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں آپ کے لیے. تو ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ بھی کارڈیالوجی کے اوپر ہوگا, اور اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا. ہم نیوز پہ دوبارہ اسی ٹائم سیٹرڈے اینڈ سنڈے کے دن ہیلتھ گائیڈ وتھ ہمیرا میں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اس وقت اجازت چاہتی ہوں. ہمارے جو مہمان ہیں وہ دوبارہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور اس وقت ہم ان سے مزید آپ کے بارے میں باتیں بھی کریں گے اور امپورٹنٹ پیسیجز بھی لیں گے. تو ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.